بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 4 پڑھنا ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کا. آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ پچھلے لیسنس میں ہم لوگوں نے نیورو سائیکالوجی کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا کہ نیورو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ جہاں پہ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریلیٹڈ ٹو برین، کہ برین کی جتنی مشینری ہے اس کی جو ہے نا ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے. تو کوگنیٹو نیورو سائیکالوجی یہ ہے کہ برین کی مشینری کے اندر جو ہم لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو انفارمیشن کے بارے میں ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے وہ ساری پروسیسنگ ہوتی ہے، یہ ہم لوگ دیکھیں گے آج. کوگنیٹو نیورو سائیکالوجی ڈسکرائب کرتی ہے کہ ہارڈ ویئر لیول پہ جو کوگنیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کوگنیشن کا ہم لوگ ورڈ کا بہت دفعہ ہم لوگ میننگ ڈسکس کر چکے ہیں. اگین بھی بتا دیتی ہوں کہ اپنے سینسز کو انفارمیشن کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہی کوگنیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہارڈ ویئر لیول کی کیوں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کمپیوٹر کے ہوتے ہیں نا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پارٹس ہوتے ہیں، کہ ہارڈ ویئر پارٹس ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر پارٹس ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ ٹچ نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو پروگرامز اندر رن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو سارا کوگنیشن کا پروسیس ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک ہارڈ ویئر پارٹ، ہارڈ ویئر میں دیکھ لیں آپ کے دماغ کے جتنے حصے ہوتے ہیں وہ استعمال ہونے ہوتے ہیں تو وہ ہارڈ ویئر ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر میں آ جاتے ہیں. ہمارا جو نیورل آرکیٹیکچر ہوتا ہے نا، برین کا جو ساری ایک ساخت ہے، ایک جو سارا آرکیٹیکچر ہے یہ کوگنیشن کا، یہی بیس ہوتی ہے جس کے اوپر سافٹ ویئر لیول ہی جو ہے نا پھر کھڑا ہوتا ہے. جب تک ہمارا ہارڈ ویئر نہیں ہوگا، برین ہی نہیں ہوگا، تو پھر پروسیسنگ کیسے ہوگی. یہ وہ لیول ہوتا ہے جہاں پہ پاسبل ہوتا ہے یہ ایکسپلین کرنا کہ جو چیز دیکھتے ہیں، جو چیز ہم لوگ سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اس دیکھنے سننے سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ کیسے سمجھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم لوگ اسی لیول پہ ہم لوگ ایکسپلین کرتے ہیں. ہائر لیول تو جو ہوتے ہیں نا وہ ابھی تک ایک راز ہی ہیں، اس کو ہم لوگ نہیں جان پائے. ہم لوگ آئی اور ایئر کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے. یہاں پہ پہلے انہوں نے ڈائیگرام بتائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے آنکھ کے نا کچھ پارٹس وغیرہ بتائے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ مینلی نیچے سے پڑھتے ہیں تو ساتھ میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام بتا دوں گی. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویژول انفارمیشن ہوتی ہے، ویژول کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی کہ دکھائی جو آپ کو جو چیز دیکھتی ہے تو اس سے جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ لینس کے تھرو پاس ہوتی ہے اور وہ انفارمیشن آپ کے ریٹینا کے اوپر جا کے امیج بناتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی چیز آپ نے دیکھی تو وہ ایک انفارمیشن ہی ہے نا، تو وہ کیا کرتی ہے، یہ آپ کا ہوتا ہے لینس، ٹھیک ہے. آپ کی کوئی انفارمیشن آپ نے دیکھی تو وہ لینس جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اس انفارمیشن کو لے کے ادھر یہ والا سارا پارٹ ہوتا ہے ریٹینا، ادھر ریٹینا کے اوپر نا یہاں پہ ایک امیج بن جاتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انفارمیشن پھر ریٹینا سے آپٹک نرو کی طرف جاتی ہے اور آپٹک نروز کے تھرو برین میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ریٹینا کے اندر امیج بن جاتا ہے نا، پھر یہاں سے یہ آپٹک نرو ہوتی ہے، وہ امیج کی وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ یہ آپٹک نرو کے تھرو یہ نرو جا رہی ہوتی ہے ہماری برین کے اندر جا رہی ہوتی ہے، تو یہ پھر انفارمیشن کو برین کے اندر لے جاتی ہے. ابن الہیثم نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آنکھ کے سارے اسٹرکچر کو اور فنکشن کو انہوں نے ڈسکور کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری آنکھ کیسے ہمارے دماغ کے ساتھ، ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ کیسے لنک ہوئی ہوتی ہے. یہ مسلمان سائنسدان تھے. ابن الہیثم نے صرف یہی نہیں بتایا کہ آنکھ جو ہے انفارمیشن کو برین تک ٹرانسفر کرتی ہے آپٹک نرو کے تھرو، بلکہ ہمیں یہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ اویئرنیس دی کہ آنکھ کے اندر مختلف فیلڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آنکھ کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی قسم کا ویژول پاتھ وے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی تو وہ برین تک چلے گی. وہ کہتے ہیں کہ ڈوئل ویژول پاتھ وے سسٹم ہوتا ہے، کہ دو سسٹمز ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں. ان کی کنٹریبیوشنز میں بعد میں انہوں نے اسپیکٹیکلز اور ٹیلیسکوپس وغیرہ اور یہ چیزیں پھر انہوں نے پھر بعد میں جو ہے نا وہ ایجاد کی تھی. اسپیکٹیکلز یعنی کہ جو لینس والی اتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، آنکھ ہو گیا، دوربینی ہوگی، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹیلیسکوپس وغیرہ وہ انہوں نے ڈسکور کی تھی. اگر ہم لوگ ویژول پاتھ وے کی بات کریں کہ جب آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کیسے آپ کی انفارمیشن آنکھ کے تھرو آپ کے دماغ تک جاتی ہے، وہ سارا کیا پاتھ وے ہوتا ہے. یہ ہماری جو چیز ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے ریٹنا سے، جہاں پہ امیج بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. ویژول پاتھ وے کو ہم لوگ سمپلی ایسے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ریٹنا پہ پہلے امیج، لینس کے تھرو امیج آیا ہماری آنکھ میں، اور وہاں پہ گیا ریٹنا کے اوپر جا کے امیج بن گیا. ریٹنا جو ہے نا پھر اس امیج کو آپٹک نرو کے تھرو آگے انفارمیشن ٹرانسفر کر دیتی ہے. آپٹک نرو اس انفارمیشن کو آپٹک چیزما کو پاس آن کر دیتی ہے. آپٹک چیزما میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے برین میں، یہاں پہ انفارمیشن کی جتنی بھی ہماری جو دونوں آنکھوں کی جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہاں پہ، اور پھر دونوں آنکھوں کی وہ انفارمیشن مل کے آگے لیٹرل گینیکولیٹ تک جاتی ہے. یہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے ہمارے برین کے اندر، ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس تک جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ جو گینیکولیٹ نیوکلیس ہوتا ہے یہ اس ساری انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم نے جو چیز دیکھی اس کا کلر کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں سارا کچھ سمجھتا ہے. یہ تو آ گیا جسٹ امیج کے مطلب کلر اور ڈیٹیلز کو سمجھنے والی بات آ گئی یہاں تک. لیکن ابن الہیثم کہتے ہیں کہ ڈوئل ویژول پاتھ وے سسٹم ہوتے ہیں، یعنی کہ دو طرح کے سسٹم ہوتے ہیں. دوسرا سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے نا تو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن کہ یہ چیز دور سے نظر آئی ہے ہمیں،
یا یہ چیز قریب تھی, یا وہ چیز موو کر رہی ہے, یا وہ چیز کھڑی ہے, یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہوتی ہے نا وہ ہمارا سپیریئر کالیکولس جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. یہ ہوتا ہے ڈوئر, یعنی کہ ایک تو آپ کو چیز نظر آئی, وہ تو ایک ویژول پاتھ وے ہوگا, لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں انفارمیشن بھی آپ کو سمجھ آتی ہے, دور قریب چیز موو کر رہی ہے نہیں کر رہی, یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں. ہم لوگ یہاں سے یہ ہم لوگ ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے کہ صرف ایک نہیں سسٹم ہوتا بلکہ دو طرح کے پاس ویز ہوتے ہیں ہماری آنکھوں میں. ویژول پاس ویز دو طرح کے ہوتے ہیں جو کہ امیج کا کوئی بھی ہم لوگ کوئی امیج دیکھتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ فیچرز کو برین کے مختلف پارٹس تک جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی نا آپ لوگ اسی آپ لوگ جب پہلے اپنے مائنڈ میں رکھنے کے ریٹینا ہوتا ہے, ریٹینا سے پھر آپٹک نرو تک جاتا ہے, آپٹک نرو پھر انفارمیشن کو آپٹک چیزما تک لے کے جاتی ہے, آپٹک چیزما سے پھر انفارمیشن لیٹرل گینیکیولیٹ تک جاتی ہے, نیوکلیس تک, پھر جو دوسرا جو پاتھ وے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپیریئر کولیکولس تک انفارمیشن جاتی ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایئر کی. ابھی تو ہم نے سارے ویژول پاتھ ویز کے بارے میں پڑھا, ہم نے دیکھا ہے نا, ہم نے شروع میں اس لیسن کے شروع میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو کوگنیٹو نیورو سائیکالوجی ہے اس میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ویژول فینومینا بھی اور آڈیٹری فینومینا بھی. ہم نے ویژول تو جو ہے نا وہ سمجھ لیا, اب آڈیٹری فینومینا کی طرف آتے ہیں, یعنی کہ ہم کوئی چیز سنتے ہیں پھر اس کے بارے میں جو ہم لوگ سوچتے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں, وہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آڈیٹری انفارمیشن ہوتی ہے نا, یعنی کہ آواز کی فارم میں جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آواز کی لہروں کی فارم میں آپ کے کان تک آتی ہے اور آپ کے ایئر ڈرم کے اوپر جا کے گرتی ہے. یہ ہوتا ہے ایئر ڈرم, کان کا جو پردہ ہوتا ہے نا, ٹمپینک میمبرین بھی اس کو کہتے ہیں, ایئر ڈرم کے اوپر آتی ہے. یہاں سے ایئر ڈرم سے انفارمیشن پھر کوکلیا میں جاتی ہے. یہ جو سارا یہ جو گول گول اسٹرکچر ہے نا, یہ اس کوکلیا تک, اس کوکلیا کے اندر سے پھر ساری انفارمیشن گول گول گھوم کے یہ آڈیٹری نرو ہوتی ہے. آڈیٹری نرو جو ہے نا یہ پھر انفارمیشن کو لے کے جاتی ہے برین تک. ٹھیک ہے, ہم نے آنکھ میں پڑھا تھا نا, آنکھ والے اسٹرکچر میں آپٹک نرو انفارمیشن لے کے جاتی ہے برین تک, لیکن کان میں آڈیٹری نرو انفارمیشن سارے جو ہے نا وہ آواز جو ہے وہ برین تک لے کے جاتی ہے. اب ہم اگر آڈیٹری پاتھ وے کو اگر ہم لوگ دیکھیں, پہلے ہم نے ویژول پاتھ وے تو سارے ہم نے دیکھا نا, آڈیٹری پاتھ وے کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ لوکلائزیشن کو بھی ہم لوگ پہلے جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. سمپل جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے نا ہماری ساؤنڈ کی لوکلائزیشن کا, کہ ہم لوگ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بس آواز سن لی تو بس, ہم لوگ یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں سن کے کہ آواز جو ہے نا وہ آئی کہاں سے ہے, دور سے آئی ہے, نزدیک سے آئی ہے. ہمارا جو نروس سسٹم ہوتا ہے نا, ہمارا جو دماغ کے جو ہوتا ہے سارا ہمارا دماغ, اس کے اندر ڈیلے ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں. یہ جو ڈیلے ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں نا یہ ہر کان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں. کہ جب انفارمیشن آتی ہے نا تو یہی ڈیلے ڈیٹیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ برین تک سگنل پہنچاتے ہیں. برین بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کون سے ڈیٹیکٹر سے انفارمیشن پہلے آئی ہے اور کون سے والے سے انفارمیشن بعد میں آئی ہے. اب اس ڈیلے جو ہوتا ہے نا دونوں کانوں کے درمیان, اس کی بیس پہ ہم لوگ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ انفارمیشن کس طرف سے آئی تھی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کہ یہ ساؤنڈ سورس ہے ہمارا سارا, اگر تو انفارمیشن یہاں ہے, یہ کان ہے نا, دونوں یہ کان ہے نا, تو بالکل سامنے سے اگر تو آواز آئی ہے تو یہ دونوں کان آواز کو ڈیٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیا ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو ڈیلے ڈیٹیکٹر ہوگا, ڈیلے لائن جو ہے وہ درمیان میں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہاں سے اگر ہم لوگ یہ دیکھیں, اگر تو یہ رائٹ سائڈ سے اگر ہمیں آواز آئی ہے تو زیادہ جو یہ کو انسیڈنس ڈیٹیکٹرز ہوں گے نا وہ اس طرف ہے. یہاں پہ تو دیکھیں کون سے انسیڈنس ڈیٹیکٹر رائٹ سائڈ پہ جتنے اتنے ہی لیفٹ میں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل سامنے سے آواز آئی ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ کو انسیڈنس ڈیٹیکٹرز جو ہے نا وہ زیادہ اس طرف ہے, یعنی کہ زیادہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کس نے کیا ہے, رائٹ والے کان نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ جو انڈکٹرز ہوتے ہیں, جو ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں نا, یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب انہوں نے نا یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہوا ہے, تو اس میں سے آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو آواز سب سے آتی ہے جب ہمارے کان کے پردے تک, وہاں پہ جاتی ہے کوکلیا کے اندر, کوکلیا سے پھر آڈیٹری نرو میں جاتی ہے, آڈیٹری نرو سے ہوتے ہوئے پھر وہ جو آواز ہوتی ہے نا وہ کوکلیئر نیوکلائی یہاں پہ پڑے ہوتے ہیں, نیوکلیس سے وہ ہوتے ہیں, وہ اس آواز کو پھر جو ہے نا وہ دوبارہ سے وہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. یہ سارا پیچھے والا جو ہمارا دماغ کا اسٹرکچر ہے, ہائنڈ برین, یہ اس کا ہوتا ہے. وہاں سے پھر ساری آواز والا جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے مڈ برین تک. مڈ برین میں پھر ایک کولیکولس لگی ہوئی جس کو ہم لوگ ٹیکٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ آواز کو پھر دوبارہ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہاں پہ انٹرپریٹ کرنے کے بعد وہ پھر آگے فور برین تک وہ جو ہے نا وہ پہنچا دیتے ہیں. فور برین میں پھر مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں
کارٹیکس ہوتے ہیں اور نیوکلیس اور تھیلمس اور وہ سارے وہ ٹیشوز وغیرہ پھر اس طریقے سے پھر وہ ساری چیز کو وہ سمجھ. یہ آپ لوگوں کے پیپر میں اس طرح سے تو نہیں آتی کیونکہ اس طرح کی ڈائیگرامس وغیرہ تو وہاں نہیں بنانی ہوتی, بس جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے, اور نہ ہی آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ رٹا مارنا ہے جو ہے نا وہ مشکل سی ٹرمینالوجی اس کا. جسٹ یہ ہے کہ آپ نے مین بیسک جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کہاں سے آواز ہوتی ہوئی کہاں تک جاتی ہے. اچھا, اب اس چیپٹر میں سے امپورٹنٹ کیا ہے اور آپ لوگوں نے یاد کیا کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اچھا, یہاں پہ آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو کوگنیٹو نیورو سائیکولوجی ہے اس میں آپ لوگ پڑھتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, آئی کا یہ جو ہے نا, آئی کا یہ سارا کہ کہاں سے آنکھ میں جو امیج ہوتے ہیں یہ کہاں سے ہو کے جاتے ہیں, یہ ویژول پاتھ وے, دس از ویری انپورٹنٹ. یہ ویژول پاتھ وے آپ لوگوں نے سارا یاد کرنا ہے, اس میں جو نیمز ہیں وہ بھی یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, ویژول پاتھ وے کے بعد آپ نے یہ جو کان کا جو سارا فنکشن ہوتا ہے نا, یہ والی چیز آپ لوگوں نے ایک یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو آڈیٹری پاتھ وے یعنی یہ جو تھا نا ساؤنڈ لوکلائزیشن, ٹھیک ہے, ساؤنڈ لوکلائزیشن کو بھی آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے کہ ڈیٹیل ڈیٹیکٹرز کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اوورآل یہ آپ لوگوں کا لیسن جو ہے وہ چھوٹا سا تھا, بہت انٹرسٹنگ سا تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اگلے لیکچر میں ہم لوگ جو ہے نا کاگنیٹو سائیکالوجی یعنی کہ ہم نے ابھی تو ہارڈ ویئر جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے نا, اب ہم لوگ آگے جو ہے نا سافٹ ویئر جو پارٹس ہوتے ہیں نا ہمارے کوگنیشن کی انفارمیشن کو پروسیس کرنے, اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.